السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ عشرہ ذی الحجہ کے اعمال۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عشرہ ذی الحجہ اہل ایمان کے لیے اجر و ثواب حاصل کرنے کا عظیم الشان اور سنہری موقع ہے کہ ان دنوں کی معمولی درجہ کی نیکی بھی دوسرے دنوں کی اعلیٰ درجے کی نیکیوں سے افضل ہے۔ اس لیے اللہ والے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے زاد آخرت جمع کرنے کی شدید جدوجہد کرتے تھے۔ قرآن و سنت میں ان 10 دنوں کی فضیلت کے متعدد دلائل ہیں۔ سورۃ الفجر میں ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان 10 دنوں کی قسم کھانا ان کی شان و عظمت پر دلیل ہے۔ ان 10 دنوں کے ساتھ حج کے مہینوں کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معروف ہیں۔ حافظ ابن رجب نے لکھا ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ معلوم مہینوں کا آخری حصہ ہے اور وہ مہینے حج کے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، اور وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان 10 دنوں کی قسم کھانا ان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ ان 10 دنوں کے ساتھ حج کے مہینوں کا اختتام ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قدر اللہ تعالیٰ کو نیک کام ان دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں پسند ہے اتنا باقی دنوں میں پسند نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا وہ اس سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی کا کوئی بھی کام عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے کام سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ زیادہ پاکیزہ ہے نہ اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ زیادہ افضل ہے یا اتنے دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ افضل ہے، البتہ وہ شہید جس کا چہرہ مٹی میں خاک آلود ہو گیا ہو وہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے متعلق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن 1000 دن کے برابر ہے اور عرفہ کا دن 10,000 دن کے برابر ہے۔ ایک اور جگہ بیان ہوا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی شان کا یہ سبب معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں بنیادی عبادات جو کہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج ہیں وہ سب اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو ان ایام میں سے کچھ اعمال کا خصوصی ذکر احادیث میں آیا ہے۔ نماز، سب سے پہلا کام نمازوں کی بر وقت اور خشوع و خضوع کے ساتھ دل کی حاضری کے ساتھ ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے اور نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے افضل طریقوں میں سے ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے تم پر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، بے شک تم اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ کرتے ہو جس سے وہ تمہارا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ روزے، روزہ اعمال صالحہ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حندہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات سے روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحجہ، یوم عاشوراء اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان 10 دنوں کے روزے مستحب ہیں۔
ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ تم ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور اس میں کیے جانے والے عمل کا ثواب 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے رہ جانے والوں کو محروم نہیں رکھا۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے 9واں دن یوم عرفہ ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال کے سارے دنوں میں سے ہر دن کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی شخص نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر وہ نازل ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو عید بنا لیتے۔ انہوں نے دریافت کیا کون سی آیت؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس دن اور جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی ہم اس سے آگاہ ہیں۔ جمعے کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود 20 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحجہ، یوم عاشوراء اور ہر ماہ کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اس دن کا روزہ نہ رکھا۔ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کچھ لوگوں نے ان کے سامنے عرفہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے بارے میں اختلاف کیا۔ کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہیں اور کچھ نے کہا کہ ان کا روزہ نہیں ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا اور تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر تھے اور آپ نے اس کو پی لیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عرفہ کے روزے کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ نہ رکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی اس دن کا روزہ نہ رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی حج کیا، انہوں نے بھی یہ روزہ نہ رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی حج کیا، انہوں نے بھی یہ روزہ نہ رکھا، اور میں بھی حج کے موقع پر یہ روزہ نہیں رکھتا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی نہیں دیتا اور روکتا بھی نہیں۔ کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور چند معلوم دنوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ایک اور جگہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے عمل سے بڑھ کر نہ کوئی افضل عمل ہے نہ پسندیدہ، لہٰذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے بازاروں میں نکلتے تھے اور لوگوں کو بھی ان دنوں کی تکبیر پر تکبیر کہتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی میں اپنے خیمے میں تکبیر کہتے تھے اور بازاروں میں بھی لوگ تکبیر کہتے، حتیٰ کہ منی تکبیروں سے گونج اٹھتا تھا۔
اللہ تعالیٰ کا ذکر تو بندوں پر ہر وقت لازم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے کچھ دنوں کو خاص طور پر مقرر فرمایا، جو یقیناً ان دنوں کی عظمت کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیکی کا کام پیارا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن میں اچھا کام اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں عمل سے زیادہ پیارا نہیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ حافظ ابن رجب نے اس حدیث کی شرح میں تحریر کیا ہے، جب ان 10 دنوں میں کیا ہوا اچھا کام بارگاہ الہی میں سال کے باقی سارے دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ فضیلت والا اور محبوب ہے، تو ان دنوں کی کم درجہ کی نیکی دوسرے دنوں کی بلند درجہ والی نیکی سے افضل ہوگی۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا سال کے بقیہ دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کے عمل سے زیادہ عظمت والا اور عزیز نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا اچھا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہو۔ سلف صالحین اس بات کا اہتمام کرتے تھے۔ امام بہاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ محمد بن علی نفلی نماز کے بعد تکبیر کہتے تھے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔